الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جمعے کی جو حکمت ہے، غرض و غایت ہے، اس پر بھی اپنی بحث اور گفتگو مکمل کر لی تھی۔ پھر جمعے کی فرضیت کن کن لوگوں پر ہے، اس فرضیت کی شدت کس درجے میں ہے، پھر یہ کہ اس سے کسل کی بنا پر یا محض اس کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس جمعے سے محروم رہنا، اس کو ترک کرنا، اس کی کس درجے میں مذمت ہوئی ہے، یہ مضامین جو ہیں زیر بحث آ چکے ہیں۔ اب اس وقت سب سے پہلا موضوع ہے آداب جمعہ۔ آداب جمعہ میں سے ایک ادب جو ہے اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعے کا غسل واجب کے درجے میں ہے۔ میں اس ضمن میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ احادیث سنا دوں، اس کی حکمت بھی سامنے واضح ہے بالکل۔ یہ سارے احکام آداب کے ضمن میں جو آئے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ جب مسلمان جمع ہوں تو ماحول جو ہے بڑا تر و تازہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی پسینے کی بو سے ایک دوسرے پر ناگواری کی کیفیت ہو رہی ہو۔ عطر لگا کر آئیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، غسل کر کے آئیں، صاف ستھرے ہو کر آئیں، انسان کے اعصاب بھی تر و تازہ ہوں، انسان کا جو کسی شے کی تلقی کرنے کا، قبول کرنے کا ریسیپشن جو ہے، اس کے لیے بھی اس کے تمام حواس جو ہے پوری طرح تر و تازہ ہوں، الرٹ ہوں۔ یہ کیفیت جو ہے مقصود ہے تاکہ اصل شے جو خطبہ ہے اس سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو غسل کے بارے میں یہ حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے۔ میں تو جب ان حدیث کو پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ متصلاً قبل غسل کرنا، اگر کوئی شخص روزانہ صبح کے وقت غسل کا عادی ہے اور اس نے جمعے کے روز بھی صبح ہی کے وقت غسل کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں تاکید ہے اور جو حکمت ہے اصل، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعے کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے، اگرچہ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ وجوب جو ہے اختیاری وجوب ہے، یہ وجوب اس درجے میں نہیں، فرضیت کے درجے میں نہیں ہے۔ یہ بہرحال فرق جو ہے یہ فقہا کا کام ہے کہ وہ اس میں فرق و تمیز قائم کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں اور بھی اسی سورہ جمعہ کی اگلی آیت میں بھی آئیں گی، لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ہمیشہ جو فعل امر ہوتا ہے وجوب کے لیے نہیں ہوتا، عام طور پر وجوب کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بظاہر فعل جو ہے وہ امر کا ہے لیکن اس میں استحباب ہے، پسندیدگی ہے، تاکید ہے، لیکن اسے فرضیت یا وجوب کے درجے میں قانونی اعتبار سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت، جو شخص جمعے کے دن وضو کرے چلیے وہ بھی ٹھیک ہے،
اور وہ بھی غنیمت ہے، نعمت ہے، غنیمت ہے۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، جو کوئی غسل کرے گا تو وہ غسل افضل ہے۔ اب اس حدیث نے گویا کہ ثابت کر دیا، اور فقہا کا یہی کام ہوتا ہے کہ جملہ احادیث جو ہے وہ سامنے رکھ کر، اور حکمت جو ہے قرآن مجید میں جو مضامین آئے ہیں ان کی حکمت کو پیش نظر رکھ کر پھر درجہ معین کریں کسی فعل کا کہ آئے یہ فرض عین کے درجے میں ہے، یا یہ کہ یہ ایک استحباب کے درجے میں ہے، تو یہ چیزیں یا حرام مطلق ہے یا صرف مکروہ کے درجے میں ہے۔ لیکن جو جامع حدیث آئی ہے آداب جمعہ پر، اب میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، رواہ البخاری، اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں شامل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں حضور نے ارشاد فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ينصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى، رواہ البخاری۔ یہ آداب پر بہت جامع حدیث ہے کہ جمعے کے آداب کیا ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ شرائط اور آداب ملحوظ رکھے اور پورے کر دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ اس جمعے اور اس سے پہلے یا اس کے بعد والے جمعے، کہ دوسرا جمعہ جو آنے والا ہے، وہ جو گزر چکا ہے، یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں، ان کے مابین کے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتے جو اس طریقے سے ان الحسنات یذہبن السیئات کا جو قاعدہ ہے کہ نیکیوں سے سیئات جو ہیں وہ خود بخود محو ہو جاتی ہیں، یہ صرف جو گناہ کبائر کے درجے میں ان کے لیے نہیں ہے، صغائر کے درجے، صغیرہ گناہ جو بھی ہوں گے پچھلے ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں، ان کے لیے وہ شخص جو ہے گویا کہ اس کے لیے معافی نامہ ہے اگر اس نے یہ آداب جمعے کے ملحوظ رکھے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ جو غسل کرے جمعے کے دن، پھر یہ کہ خوب ایسا غسل جس کے لیے دوسری حدیث میں غسل جنابت کے لفظ آئے، پوری طرح طہارت پاکی ہر طرح کی حاصل کرے۔ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُہْرٍ، حتی الامکان، ہر اعتبار سے پاکی صفائی پورے امکان بھر تک حاصل کر لے۔ وَيَدَهِّنُ مِن دُهْنِهِ، پھر کوئی تیل لگائے، یعنی تر و تازگی کے لیے، بال پریشان نہ ہو، بالوں کے اندر بھی تیل لگایا گیا ہو، کوئی اور چیز ہو، کوئی چکنائی ہو جس کو استعمال کیا جاؤ، دہن۔ اور یمس من طیب بیتہ، یا پھر اپنے گھر میں کوئی اس نے خوشبو رکھی ہوئی ہو، کوئی عطر ہو، اس سے وہ اپنے لباس کو، اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے، مس کے ذریعے سے، اس لیے کہ خوشبو تو ایسے ہی بذرا لگائی جاتی ہے، لیکن اسی سے یہ ہے کہ طبیعت میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے، خود اس کے بھی، خود دوسرے لوگ جو اس کے قریب ہیں ان کے لیے بھی۔ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، پھر وہ جائے جمعے کے لیے تو مسجد میں داخل ہو تو لوگوں کو پھاندتا ہوا نہ جائے، لوگوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا، ادھر سے ادھر کرتا ہوا، یہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ جو ایذا ہے لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ شے نہیں ہے۔ ثم لا یفرق بین اثنین، خامخواہ تفریق کر کے اپنی جگہ بنوائے، یہ نہیں۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر پڑھے نماز جو بھی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہو۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کو جس پر ابھی ہمیں بحث کرنی ہے، اگر پہلی گھڑی میں کوئی پہنچ گیا ہے، پہلی ساعت میں، تو بڑا وقت ہے اس کے پاس، وہ نوافل ادا کرے، نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر اذکار میں لگا رہے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جو بھی مقدر میں ہو جتنی اتنی نماز ادا کرے۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام کلام کرے، خطبہ دے تو خاموش رہے۔ الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اگر یہ سارے آداب و شرائط پورے کر دے کوئی شخص تو جو بھی گناہ ہے صغائر، صغیرہ گناہ، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک یا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں، مجھے آج اس کا متن نہیں مل سکا، ایک حدیث جو ہے وہ اس معنی کی بھی ہے کہ حضور نے ترغیب دی کہ تم میں سے جس شخص کے لیے بھی ممکن ہو وہ اپنے محنت کے لباس کے علاوہ، مثلا کوئی شخص لوہار ہے، اب کام کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے کپڑوں پر کہیں سیاہی لگی ہوگی، کہیں اور کوئی تیل جو ہے لگا، گریس کے کوئی دھبے لگے ہیں، تو اگر تمہارے لیے ممکن ہو، اتنی استطاعت ہو، تو جمعے کے لیے ایک علیحدہ جوڑا مخصوص کر لو۔ اپنے یہ مشقت والے کپڑے جمعے کے دن نہ پہنا کرو، بلکہ اس کے لیے ایک علیحدہ جوڑا جو ہے اس کو فراہم کر لو، تاکہ جمعے کے دن وہ جوڑا زیب تن کر کے جاؤ۔ تو یہ بھی گویا کہ یہ آداب میں سے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان سب کا مقصد کیا ہے؟
پرسکون ماحول، فرحت بخش ماحول، ایسا نہ ہو کہ انقباض ہو اور وہ جیسا کہ میں نے پہلے الفاظ استعمال کیے، بغیر غسل کیے آ گئے، گرمی کا موسم ہے، پسینے ہیں، پسینوں کی بوئیں جو ہے ایک دوسرے کو پریشان کر رہی ہیں، یہ بات نہ ہو، بلکہ ہر طرح سے کھلا ہوا ماحول، تر و تازہ ماحول، اس کے اندر تاکہ اب جو بات امام کہہ رہا ہے وہ سیدھی جائے، تمام انسان کے جو بھی حواس ہیں وہ پوری طرح کھلے ہوئے ہیں، ریسیپٹیو موڈ کے اندر ہے، اس سے وہ بات جو ہے وہ اس کے قلب میں اترتی چلی جائے۔ جو اصل مقصود ہے جمعے کا تو یہ ہے در حقیقت اس کے آداب۔ پھر آداب خطبہ میں سے، یہ تو آداب جمعہ ہوئے، آداب خطبہ میں سے کیا ہے؟ حاضرین کے لیے یہ ہے کہ خاموشی لازم ہے، اور اس درجے اس میں تو تاکید ہے، میں حدیث سے سنا رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقط لغوت۔ یہ حدیث تو بہت کثرت سے آئی ہے، ترمذی، نسائی، یہ تمام اور دوسری کتابیں جو ان میں موجود ہے کہ جب جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہو امام، اور اگر کسی شخص نے کلام کیا اور تم نے اس کو روکنے کے لیے کہا انصت، خاموش ہو جاؤ، فقط لغوتا، تم نے بھی لغو حرکت کی، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ تم اسے کہو اشارے سے، کنایے سے، کسی طریقے سے اس کو سمجھاؤ خدا کے لیے چپ رہو، لیکن زبان سے اگر تم نے کہا تو گویا کہ تم نے خود ایک آواز پیدا کر دی، حالانکہ وہاں مطلوب ہے پن ڈراپ سائلنس، ہم تن سب متوجہ ہوں ادھر جو امام کہہ رہا ہے، جو خطبہ دیا جا رہا ہے، جس کے لیے یہ سارا اہتمام ہوا ہے، ساری بساط بچھائی گئی ہے، اس میں کہیں بھی کسی طرح سے کوئی ڈسرپشن نہ ہو، کہیں بھی اس کے اندر کوئی جو ہے خلل واقع نہ ہو۔ تو اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقط لغوت، تم نے بھی لغو حرکت کی۔ ایک بڑی عجیب روایت آج میری نگاہوں سے گزری ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فعل ہے، عمل ہے، اس کو ہم اثر کہیں گے، اس لیے کہ خبر کہلاتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، اس کو ہم خبر کہتے ہیں، اخبار، اور اثر یا آثار ہے وہ صحابہ کا عمل، فعل، تقریر، وہ آثار کہلاتے ہیں، اور حدیث مجموعہ ہے اخبار اور آثار دونوں کا۔ تو حدیث تو یہ ہے، لیکن یہ حضور کا قول نہیں ہے، حضور کا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فعل ہے، اور یہ امام مالک نے روایت کیا ہے، روا مالک عن نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ جو روایت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ ذہبی ہے، یہ سلسلۃ الذہب ہے روایت حدیث کا، مختصر ترین لنک یہی ہے۔ امام مالک سے براہ راست جو ہے ملاقات ہے حضرت نافع کی، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، تو مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر، یہ شارٹسٹ چین ہے حدیث کی، اسی لیے اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں حدیث کے اندر، کہ یہ روایات جو آتی امام مالک نے کیا حضرت نافع سے، حضرت نافع جو ہیں انہوں نے وہ روایت کی عبداللہ ابن عمر سے، تو یہ اتنی کلوز ہے، اس کے لنکس اتنے جڑے ہوئے ہیں، اتنے یقینی اور حتمی ہیں کہ اس کو روایت حدیث کا سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ تو اسی میں یہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عمر رأى رجلان يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعہ فحسبهما ان اسمتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا تھا، اب ہو سکتا ہے وہ حضرت عمر ہو، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے ان سب کا عہد حضرت عبداللہ ابن عمر نے پایا ہے۔ پھر یہ کہ حضرت معاویہ ہو سکتے ہیں، عبداللہ ابن عمر نے ان کا زمانہ بھی پایا ہے، حضرت حسن ہو سکتے ہیں، تو جو بھی امام تھے وہ مسجد نبوی میں تھے یا کسی اور جگہ پر ہے، واللہ عالم، اس میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ تو امام خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر جماعت میں موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے دیکھا دو اشخاص گفتگو کر رہے ہیں، فحسبہما، تو کنکریاں اٹھا کر ان کو مارا، کنکریوں سے در حقیقت متوجہ کیا، متنبہ کیا، انسمتا کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی وہ بات کے زبان سے بات نکالی یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اس سے تو پھر وہ فقط لغوت والی بات ہو جاتی کہ اگر تم نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ فقط لغوت، تو تم نے بھی لغو حرکت کی ہے۔ تو اس کا بدل جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا وہ یہ کہ کنکر مارا، اس سے کہ آدمی متنبہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مجھے تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ میں اس وقت گفتگو کر رہا تھا۔ اس خطبے میں اب ہوتا کیا تھا، یہ ہے بہت اہم مضمون، کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جمعے کی اصل فضیلت، اصل اہمیت، اصل غرض و غایت وہ تو در حقیقت خطبے کے ساتھ ہے، خطبے میں ہوتا کیا تھا
اس موضوع پر جو مشہور ترین روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مختصر ترین ہونے کے باوجود بہت جامع روایت ہے، یہ حضرت جابر ابن سمرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے جن کے مابین آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو تذکیر کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ خطبے کی اصل غرض و غایت قراءت القرآن اور تذکیر کے یہاں دونوں مفہوم ہوں گے، تذکیر بالقرآن بھی اور تذکیر خود قرآن کی بھی۔ ایک ہے قرآن کے ذریعے سے تذکیر، لوگوں کو واعظ، نصیحت، یاد دہانی کرنا قرآن مجید کے ذریعے سے، جیسے کہ سورہ قاف ختم ہوئی ہے اسی آیت پر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کچھ خوف ہے اللہ کی وعید کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن مجید کے اندر جو بھی ڈرایا ہے جن چیزوں سے، جن لوگوں کے دل میں ذرا بھی اس کا خیال ہے اور خوف ہے، تو وہ آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیں گے اور انہیں فائدہ ہوگا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جس کے اندر بھی وہ خشیت ہے وہ نصیحت اخذ کر لے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ قرآن پڑھتے تھے اور تذکیر کرتے تھے، تو میں نے عرض کیا تذکیر قرآن کے ذریعے سے بھی ہو گئی اور تذکیر خود قرآن کی بھی ہو رہی ہے۔ یہ تعلیم القرآن کا اصل میں گویا کہ نظام تعلیم بالغاں ہے کہ جو حضور نے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے جس کا کہ اجرا فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ قاف حضور سے جمعوں میں یاد کی ہے، اس لیے کہ آپ جمعے میں اکثر خطبے میں سورہ قاف پڑھتے تھے۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے سورہ قاف 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس پوری سورت کی قرأت جو ہے اس میں خاصا وقت لگے گا، لیکن حضور پڑھتے تھے اور پورے خطبے کے اندر سورہ قاف پڑھی جا رہی۔ اب فرق جو اصل میں واقع ہو گیا ہے ہمارے اور ان کے حالات میں، ان کی زبان مادری تھی عربی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ قاف ادا ہو رہی ہے۔ ایک تو اللہ کا کلام ہے اور پھر وہ کلام ادا ہو رہا ہے لسان نبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کیا گہرائی ہوگی اس کی ادائیگی کے اندر، کس درجے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے اثرات شامل ہو کر گویا کہ وہ تو دو آتشہ معاملہ ہو گیا۔ اب اس کا جو ہے قلب کے اوپر نزول ہو رہا ہے براہ راست۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو اصل میں تذکیر قرآن کی بھی اور تذکیر قرآن کے ذریعے بھی، یہ دونوں مقصد ہو گئے خطبے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے۔ گویا کہ آپ اور بھی خطبوں کے اندر اور الفاظ بھی ملتے ہیں مختلف خطبات نبیہ کے، لیکن اس کا میجر پورشن جو تھا وہ قرآن مجید کی یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے، یاد دہانی قرآن کی بھی اور یاد دہانی قرآن کے ذریعے سے۔ اگر فرض کیجئے کہ وہ صورتیں پڑھی جا رہی ہیں جن میں احکام آئے ہیں، وہ آیات پڑھی جا رہی ہیں، تو ان احکام کی یاد دہانی ہو گئی۔ اگر کوئی جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو گویا کہ جنت اور دوزخ پر ایمان جو ہے اس کو تازہ ہونا جو ہے وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ یہ ہے اصل میں کہ جو خطبے کا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک نظام تھا تعلیم بالغاں کا، یہ گویا کہ ہفتے وار اجتماع تھا حزب اللہ کا، اور اس میں عمل وہی جاری ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت کرتا ہے اور سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ ان آیات ہی کے اندر تزکیہ کی تاثیر موجود ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ کے پہلے حصے کی وضاحت کے ضمن میں۔ تو اب یہ ہے در حقیقت اصل شے، یہ ہے نظام تعلیم بالغاں، یہ ہے حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع، جس میں کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ فرض منصبی ادا کرے۔ اب اس میں ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کے خطبے کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ ایک خطبہ بے جان خطبہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہمارے ہاں وہ تو ہماری بدقسمتی محرومی ہے، بعض خود اکثر و بیشتر تو خطیب کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ خطبہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو خطبہ پڑھا جا رہا ہے، خطبہ دیا نہیں جا رہا۔ جیسے ایک ہے نماز، ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا پڑھنا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دعا تو اصل میں ہوتی جو قلب کی گہرائی سے نکلے، آپ کے شعور سے نکلے، آپ کے اپنے پورے وجود سے وہ نکل رہی ہو، وہ دعا ہے جس
میں آپ براہ راست مخاطب ہو گئے ہو اللہ سے. اسی لیے اقبال نے جو ہے پورا چیپٹر لکھا ہے دی میننگ آف پریئر ان اسلام. ایک پورا لیکچر پورا خطبہ اس پر ہے کہ در حقیقت وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے. یہ انائے صغیر ہے ہماری دی فائنائٹ ایگو, اور وہ انفائنائٹ ایگو ہے اللہ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا, میں ہوں اللہ, میرے سوا کوئی معبود نہیں. وہ انفائنائٹ ایگو, وہ انائے مطلق اور یہ انائے صغیر. لیکن یہ انائے صغیر سامنے کھڑی ہو کر انائے کبیر سے مخاطب. یہ جو خطاب کا معاملہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ معراج المومنین ہے, الصلاۃ معراج المومنین. یہ کیفیت اگر ہے تو دعا ہے, اگر یہ کیفیت نہیں تو دعا کہاں ہے؟ وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں, ذکر تو ہو گیا, کچھ ثواب بھی مل جائے گا, لیکن نہ وہ دعا ہے نہ نماز ہے. اسی طریقے سے جو یہ صورتحال ہے کہ خطبہ جو ہے آپ کتاب دیکھ کر پڑھ رہے ہو تو وہ بس ایک رسم ہے جو پوری ہو گئی. لیکن یہ کہ اصل میں نہ اس کو خطبہ کہا جا سکتا ہے, نہ اس میں کوئی تاثیر خطبے والی ہو سکتی. باقی اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہوتا ہے کہ وہ اصل خطبہ جو ہے وہ تو اکثر و بیشتر تو خطیب کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا خطبہ میں دے رہا ہوں. دیہات میں جو خطبے ہوتے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ خطیب حضرات جو ہوتے ہیں ائمہ وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ شہروں میں بہرحال عام طور پر صاحب علم ہوتے ہیں. لیکن جب خطبہ عربی کا پڑھا جاتا تب تو سامعین کی تو شاید کوئی 1% لوگ ہوتے ہوں جو سمجھتے ہو, باقی تو زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانا. پھر یہ کہ اس کے لیے اگر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے, اس کی تلافی کے لیے وہ لوکل لینگویجز میں اگر تقریریں ہو رہی ہیں, اردو میں ہو رہی ہے, کہیں پنجابی میں ہو رہی ہے, سندھی میں ہو رہی ہے, تو اس میں اور سب کچھ ہوگا, قرآن نہیں ہوگا. اس میں سیاسی بحثیں ہوں گی, اس میں اختلافی مسائل ہوں گے, اس میں دھواں دھار جو ہے گفتگو ہوگی, مجادلہ ہوگا, مناظرہ ہوگا, جو بھی ہوگا ہوگا, قرآن نہیں ہوگا. جو اصل مقصد تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ مقصد فوت ہو چکا. بہرحال اب میں جو حضور کے خطبے کی کیفیت تھی, کتنا جاندار خطبہ ہوتا تھا حضور کا, وہ ڈھیلا ڈھالا خطبہ نہیں. یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ, جب حضور خطبہ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. وعلا صوتہ, آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. واشتد غضبہ, آپ غضبناک ہو جاتے تھے. اب یہ 3 الفاظ نوٹ کیجئے, احمرت عیناہ, علا صوتہ, واشتد غضبہ, حتیٰ کأنہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم, یہاں تک کہ آپ کی کیفیت اس شخص کی ہو جاتی تھی جو کسی لشکر کو خبردار کر رہا ہو کہ دیکھو دشمن آیا چاہتا ہے, وہ صبح آ کر تم پر ٹوٹ پڑے گا یا شام کو آ کر ٹوٹ پڑے گا, تیار ہو جاؤ, پوری طرح اپنا اہتمام کر لو, اپنے ڈیفنسز کا بندوبست کر لو, اپنا اسلحہ درست کر لو, پورا اہتمام کرو, اس لیے کہ وہ وقت آیا چاہتا ہے. صبحکم او مساکم, ہو سکتا ہے کہ وہ شام کو آ جائے, ہو سکتا ہے صبح تمہارے اوپر وہ غارت گری کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ, اور آپ اکثر فرماتے تھے دیکھو لوگوں میں اس طرح بھیجا گیا ہوں, میری بعثت ہوئی ہے کہ قیامت اور میں اس طرح ہے. وَيَقْرَنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى, اور جمع کر لیتے تھے, جوڑ لیتے تھے آپ اپنی دونوں انگلیوں کو, انگشت شہادت اور یہ درمیانی انگلی جو ہے اس کو جوڑ کر بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ, یہ اس طریقے سے یہ قیامت جو ہے میرے بعد اب کوئی فصل نہیں ہے, میں آخری رسول ہوں, تم آخری امت ہو, اب کسی اور نبی رسول کو نہیں آنا, اب تو بس قیامت ہی آنی. اور ایک آپ کے خطبے کے الفاظ خاص طور پر میں آپ کو نوٹ کرا دوں, وَيَقُولُ, اور آپ فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. یہ آپ کے خطبہ جمعہ کے اندر اکثر و بیشتر الفاظ موجود رہتے تھے کہ دیکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے, بہترین ہدایت, عملی ہدایت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, اور سب سے بدترین اعمال وہ ہے جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں, بدعات کر لی جائیں, اور جان لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے. بہرحال میں اس میں اس وقت جس حدیث کو میں نے سنایا ہے آپ کو, وہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ آپ کا خطبہ جو ہے خطبہ ہوتا تھا, لیکچر نہیں ہوتا تھا, بے جان قسم کی گفتگو نہیں ہوتی تھی, بلکہ اس میں جوش و خروش پورے اپنے وجود کے ساتھ جو ہے وہ ذاتی اذعان اور یقین جو ہے گویا کہ اس کے ہر حرف کے اندر موجود ہوتا تھا. تو یہ آپ کے خطبے کی شان تھی. بہرحال اس جگہ پر یہ پہلی آیت تو گویا کہ ہم نے مکمل کر لی, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ
من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب آئیے دوسری آیت پر، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے، فَانتَشِرُوا، اب لفظی ترجمہ یہاں پر بھی امر کا ہے، تو منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں یہ ثانوی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ نوٹ کر لیجئے کہ رزق کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے تو قرآن تصور یہ دینا چاہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے جو کچھ تمہیں ملے گا، تم اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا۔ محنت تم کرو گے، بھاگ دوڑ تم کرو گے، دکان پر تم بیٹھو گے، کارخانے میں تم کام کرو گے، کھیت میں تم کام کرو گے، لیکن جو کچھ مل جائے اسے اپنی محنت کا نتیجہ، اپنی کمائی، اپنے صلاحیت اور اپنی ذہانت اور اپنی پلاننگ کا کوئی ثمرہ نہ سمجھنا کبھی، کیونکہ یہ ہوگا تو پھر تمہارا ذہن اور تمہارا مزاج قارون کا ہو جائے گا۔ اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ مل جائے اسے فضل سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اور یہ بلا استحقاق اس نے مجھے دے دی۔ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ۔ یہ ذکر کثیر اب کیا ہے؟ نماز ادا ہو چکی، خطبہ بھی ہو چکا، یہ ذکر جو ہمتن ذکر تھا، نماز بھی ہمتن ذکر، خطبہ بھی ہمتن ذکر، وہ پورا ہو گیا۔ اب جاؤ معاشی جد و جہد میں لگو، لیکن ذکر جو ہے مسلسل جاری رہے۔ یہ ذکر اب کون سا ہوگا؟ اس کو ہم ذکر قلبی بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر نفسی بھی کہہ سکتے ہیں، ہر آن اللہ یاد رہے۔ ذکر کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب، اس پر مکمل ہماری بحثیں ہو چکی ہیں منتخب نصاب کے حصہ دوم کے درس میں، جبکہ سورہ آل عمران کے وہ آخری آیات کا جو درس ہے اس میں یہ تمام مضامین سامنے آ چکے۔ ذکر کہتے کسے، فکر کسے کہتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، ذکر اور فکر دونوں کو جمع کرنے سے اصل میں قرآن مجید جو تمہیں راستہ بتانا چاہتا ہے روحانی ترقی کا اور تقرب اللہ کا، وہ ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال یہاں پہ مراد ہوگا یا پھر وہ عدیہ معصورہ ہے، آدمی جو کام بھی کر رہا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ہے۔ اس اعتبار سے ذکر کثیر تو تم کرو گے تبھی فلاح ملے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب مسجد سے نکلے تو ذکر ہو چکا، اب غافل ہو جائیں، نہیں، یاد رکھو ہر آن۔ یہ تو گویا کہ گاڑھا ذکر تھا، ہمتن ذکر تھا، یہ اس لیے تھا کہ وہ ذکر راسخ ہو جائے تمہارے اندر، لیکن یہ کہ بقیہ پورے اوقات کے اندر اس ذکر کو جاری رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں میں اس آیت کے ضمن میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ منتشر ہو جاؤ نماز کے بعد۔ یہ بھی امر تو ہے لیکن وجوب نہیں۔ کوئی شخص فرض کیجئے جمعے کی نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا رہے اور وہ ذکر کرے، تلاوت کرے، کوئی اور سلسلہ ہو، تو اس میں کوئی شے جو ہے معنی نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے فانتشروا ہے تو لازماً منتشر ہو جانا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جمعے کا نظام جو تھا سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں، اصل جمعہ تھا انہوں نے گم کر دیا، تو ان پر بھی پھر جو ہفتہ ہے وہی ان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ لیکن اس ہفتے کا حکم جو ہے وہاں بہت سخت تھا، پورے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، وہ پورا دن۔ آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف میں اس ایک قبیلے کا ذکر موجود ہے جو کہ حاضر البحر، جو ساحل پر آباد تھا اور مچھلیوں کے پکڑنے کے ضمن میں سبت کے حکم میں انہوں نے تعویل کی اور پھر جس طرح بھی ایک ہیلے بہانے سے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا، تو ان کو سخت ترین سزا دی گئی، مسخ۔ ان کے چہرے جو ہیں وہ بدل دیے گئے اور سوروں اور بندروں کی طرح ان کی شکلیں بنا دی گئی۔ سخت ترین عذاب ہے کہ جو دیا گیا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان سب کی ہلاکت واقع ہو گئی۔ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں یہ نرمی پیدا کی گئی۔ بحیثیت مجموعی بھی یہ بات ہے کہ شریعت محمدی آسان ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، یہ ریچولز تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاذ کوئی ریچول اس کو کہا جائے گا، حقیقت میں تو وہ تمام افعال و اعمال ہماری مصلحت، ہماری منفعت کے لیے ہیں، اس کے اندر حکمتیں ہیں، ہماری بھلائی۔ اور دوسرے یہ کہ پھر اس میں بھی آسانی، بہت آسانی۔ چنانچہ اس جمعے کے لیے، جمعے کے جو نظام ہمیں دیا گیا ہے، اس میں وہ حرمت مطلق جو ہے، کاروبار دنیاوی کا حرام مطلق ہو جانا، وہ صرف اس وقت کے لیے ہے۔ اذان، اور اذان بھی اذان ثانی، اذان قدیم، وہاں سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک اب یہ کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ لگ جائے گا میکسیمم۔ اس کے اندر وہ حکم ہے، اس میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے۔
البتہ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کو قیاس نہ کرنا سابق یوم السبت کے حکم پر کہ اب بقیہ دن بھی تم کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کر سکتے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز ادا ہو جائے تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو، پھیل سکتے ہو زمین میں، حسب ضرورت حسب منشا جاؤ اپنے کاروبار میں، دکان میں، دنیا میں، آفس میں، جہاں چاہو جاؤ، تمہیں جانے کی اجازت ہے. لیکن بس یہ کہ اہتمام رہے کہ ذکر کثیر جو ہے اس کا پورا اہتمام برقرار رہنا چاہیے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہی بات ہے اصل میں تبکیر کے حوالے سے بھی، جو حدیث میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ ترغیب دی گئی ہے کہ پہلی ساعت میں جو آ جائے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا ہے، دوسری ساعت میں جو آ جائے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا ایک گائے کی قربانی کا ہے، تیسری ساعت میں جو آئے گا اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک مینڈھا سینگوں والا اللہ کی راہ میں قربان کرے، چوتھی ساعت میں جو آئے گا وہ جیسے کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، پانچویں ساعت میں جو آئے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. اور جب امام کا خطبہ شروع ہو گیا فیضا خرج الامام، اب تو وہ فرشتے جو دروازوں پر بیٹھے ہوئے حاضری درج کر رہے تھے اب وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ مسجد میں آ کر خود بھی خطبہ اور ذکر جو ہے سننا شروع کر دیتے ہیں. لہذا اس میں البتہ یہ ہے فقہا کا جو قول ہے اور صحیح ہے کہ فرضیت جمعہ تو پھر بھی ادا ہو جائے گی جو آیا، فضیلت جمعہ میں حصہ نہیں رہے گا. ایک فرضیت ہے، ایک فضیلت ہے. فرض تو ادا ہو جائے گا، اس کے بعد بھی کوئی شخص آیا ہے، بلکہ یہ بھی وضاحت ہے کہ ایک رکعت بھی ملی ہے تو جمعہ مل گیا اس کا. فرضیت تو اس کی ادا ہو گئی، آخر گھر سے نکلا ہے، چلا ہے، آیا ہے، بہرحال فرضیت تو ادا ہو گئی، لیکن فضیلت جمعہ میں اس کا حصہ نہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اصل میں حکمت تو یہی ہے کہ پورا دن جمعے کا اسی کام کے لیے وقف کیا جائے، لیکن آسانی یہ کی گئی ہے کہ حرمت قطعی جو ہے، حرمت مطلقہ، وہ بہت محدود کر دی گئی ہے درمیان میں 1 گھنٹے کے لیے تقریباً. یہاں تو ہر طرح کا کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے، لیکن اس کے بعد حرام نہیں ہے. البتہ جو اصل مقصد ہے، غرض و غایت ہے، اصل حکمت ہے، وہ اگر پیش نظر رہے گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ صبح بھی سورج نکلتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاؤ اور اپنا سارا وقت جو ہے نماز تک بھی اسی یاد الہی میں، ذکر میں، تلاوت میں صرف کرو. یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس پر ایک تو قول ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس سے مجھے اختلاف ہے. مجھے بقیہ علماء جو ہیں اکثر ان کی رائے سے اتفاق ہے، لیکن میں قول ان کا بھی سنا دینا چاہتا ہوں. چونکہ موطا امام مالک کی 2 شرحیں لکھی ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی نے، ایک فارسی میں جس کا نام ہے مصفہ، ایک عربی میں جس کا نام ہے مسوہ. ان دونوں میں انہوں نے لکھا ہے مترجم گویت، مترجم یہ کہتا ہے علماء بحث دارند کہ مراد الساعت دری حدیث جزو 12 روز است یا لمحہ خفیفہ، کہ علماء کیا اس میں کلام ہے کہ آیا یہ جو یہاں گھنٹے کہے گئے، گھڑیاں کہی گئی، پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی، یہ جو 12 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے انہی میں سے یہ گھنٹے ہیں، یعنی گھنٹے مراد ہیں، یا یہ کہ یہ کوئی ساعت خفیفہ ہے، یعنی زوال کے بعد سے جو ہے یوں سمجھیے کہ 5-5 منٹ کے وقفے سے ایک ساعت قرار دی جا رہی ہے. یہ میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بر تقدیر اول وقت تبکیر از طلوع آفتاب باشد، اگر پہلی رائے ہوگی تو تبکیر کا تقاضا یہ ہوگا کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچ جایا جائے. وہ بر تقدیر ثانی از وقت زوال، اور اگر تقدیر ثانی ہو، دوسری رائے ہو، تو پھر زوال کے فوراً بعد پہنچ جایا جائے، زوال کے وقت پہنچ جایا جائے. ظاہر پیش فقیر وجہ ثانی است واللہ عالم. اپنی رائے یہ دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک، اس فقیر کے نزدیک دوسری رائے صحیح ہے، باقی بہتر اللہ جانتا ہے. لیکن یہ کہ دوسری بات جو کہی ہے عربی میں قلت ہوا قول اہل العلم، پہلی بات کو کہا اہل علم کا قول وہ ہے. والاصح عندی، میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے ان هذه الساعات ساعات لطیفۃ بعد الزوال، کہ یہ جو گھڑیاں گنائی گئی ہیں، پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، یہ کوئی مختصر اور لطیف گھڑیاں ہیں زوال کے بعد. للساعۃ التي تدور علیہا، یہ وہ گھنٹہ نہیں ہے کہ جس پر کہ تدور علیہا حساب اللیل یدور علیہا حساب اللیل والنہار، جس پر کہ رات اور دن کا جو حساب قائم ہے، یہ وہ نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شاہ صاحب کی بہت ہی شاذ کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ معاملہ بھی وہ اختلافی ہے. میں جو اکثر علماء کی رائے ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، اور اس کے ضمن میں آج آپ کو ذرا ایک لمبا اقتباس سنا رہا ہوں
احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا اقتباس دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں جو نقشہ سامنے آتا ہے میں نے خود اپنے بچپن میں وہ نقشہ دیکھا ہوا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 1940 کے لگ بھگ بھی اگر دنیا میں وہ نقشہ موجود تھا اور ہمارا ملک ہندوستان اس میں اور انگریزی دور میں، تو پھر یہ ہے کہ واقعتاً بات پھر وہی صحیح ہے، ہماری روایات کے مطابق وہی نقشہ ہے جو سامنے آتا ہے. وہ حدیث پہلے تو اس میں روایت کی ہے امام غزالی نے بھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راح الى الجمعة في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا اقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكانما اهدى دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما اهدى بيضة. یہاں تک تو میں اب ترجمہ نہیں کر رہا، متعدد مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں. اب وہ فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، یہ بھی حدیث ہی ہے جس کو کوٹ کر رہے ہیں امام غزالی، جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے تو وَيَتِ الصُّحُفُ، تو رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں، طے کر دیے جاتے ہیں، وَرَفِعَتِ الْأَقْلَامُ، قلم اب اٹھا لیے جاتے ہیں، اب حاضری کا اندراج نہیں ہوگا، وَاجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ عِندَ الْمِنبَرِ، یہ الفاظ میں نے پہلے بھی دہرائے تھے اگرچہ اس روایت میں موجود نہیں تھے، اس روایت میں ہے، اور جمع ہو جاتے ہیں فرشتے بھی ممبر کے پاس، یستمعون الذکر، اب وہ ذکر سنتے ہیں. فرمایا فمن جاء بعد ذلك فانما جاء لحق الصلاة ليس له من الفضل شيء، جو اس کے بعد آئے گا اس کا تو صرف نفس نماز، نفس فرضیت تو ادا ہو جائے گی، فضیلت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ حدیث ہے کہ جس کو امام غزالی نے کوٹ کیا ہے. اب وہ فرماتے ہیں وساعۃ الاولی قبل طلوع الشمس، عند طلوع الشمس، پہلی گھڑی ہوگی سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ، والثانیۃ الی ارتفاعها، اور دوسرا گھنٹہ ہوگا جب سورج ذرا کچھ اونچا ہو جائے، والثالثۃ، اور تیسری ساعت ہوگی الی انبساطها حین ترمد الاقدام، جبکہ دھوپ خوب پھیل جاتی ہے اور قدم اس کی گرمی کو، پیر جو ہے انسان کے چلتے ہوئے گرمی کو محسوس کرنے لگے. والرابعۃ والخامسۃ بعد الضحى الاعلی الی الزوال، اور چوتھی اور پانچویں گھڑیاں جو ہے یہ پھر ضحیٰ جو ہے نماز چاشت کے بعد سے لے کر زوال تک ہے، الی الزوال، زوال تک. وفضلهما قلیل، ان دونوں میں جو آئے گا، ابھی یہ زوال سے پہلے آنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، 1 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے، زوال سے پہلے اگر آ جائے گا تو اس کا فضل جو ہے بہت ہی قلیل ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاث لو یعلم الناس ما فیہن لرکضوا رکض الابل فی طلبہن، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، کیا درجہ ہے، تو وہ اس طرح دوڑ کر آتے ان چیزوں کی طرف جس طرح کہ اونٹ دوڑتے ہیں ان کی طلب میں. وہ 3 چیزیں کیا؟ الاذان، اذان، خود اذان دینا جا کر، یہ سعادت حاصل کرنا. والصف الاول، پہلی صف میں جا کر انسان نماز کے اندر شریک ہو. والغدو الی الجمعہ، اور جمعے کے دن صبح سویرے جانا. وقال احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا افضلہن الغدو الی الجمعہ، ان 3 چیزوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے جلد صبح سویرے جانا ہے، سب سے بڑی ان تینوں کے اندر بھی افضل یہ ہے. وفی الخبر، اور ایک حدیث میں حضور کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے قعدت الملائکۃ علی ابواب المساجد، تو فرشتے جو ہے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں. بأیدیہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں چاندی کے اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتے ہیں سنہری. یکتبون الاول فالاول علی مراتبہم، وہ لکھتے جاتے ہیں اول اس کے بعد کون، درجہ بدرجہ ان کے مراتب کے مطابق. وجاء فی الخبر، اور ایک اور حدیث میں یہ بات آئی ہے ان الملائکۃ یتفقدون الرجل اذا تأخر عن وقتہ، کہ فرشتے جو ہیں جب کوئی شخص اپنے معمول سے تاخیر کر دیتا ہے تو وہ تلاش کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آیا، فلاں شخص تو جلدی آ جایا کرتا تھا، وہ تیسری ساعت میں آتا تھا، کیا ہوا کیوں نہیں آیا، فلاں شخص فلاں مسلمان جو تو دوسری ساعت میں آ جاتا تھا، کیا ہوا کیوں نہیں آیا. یتفقدون الرجل اذا تأخر عن وقتہ یوم الجمعہ فیسأل بعضهم بعضا، تو ان میں سے ایک دوسرے سے یہ سوال کرتا ہے ما فعل فلان، کیا ہوا اس شخص کو، وما الذی اخرہ عن وقتہ،
کس شے کی وجہ سے وہ اپنے وقت سے جو ہے تاخیر کر رہا ہے، کیوں اب تک نہیں پہنچا؟ فیقولون، اب پھر وہ دعا کرتے ہیں، اللہم ان کان اخرہ فقر فاغنہ، اے اللہ اگر اسے کسی فقر اور تنگ دستی نے تاخیر پر مجبور کر دیا ہے تو اللہ اسے غنا عطا فرما، وان کان اخرہ مرض فاشفہ، اور اے اللہ اگر اسے کسی بیماری اور جو بھی تکلیف ہے اس کی وجہ سے وہ تاخیر ہو رہی تو اسے شفا عطا کر، وان کان اخرہ شغل ففرغہ، اگر کسی شدید مصروفیت کی وجہ سے وہ تاخیر کر رہا ہے تو اللہ اسے فراغت کی نعمت عطا فرما، ففرغہ لعبادتک، اپنی عبادت کے لیے اسے فراغت عطا فرما، وان کان اخرہ لہو فاقبل بقلبہ الی طاعتک، اور اے اللہ اگر کسی وہ دنیاوی جو ہے وہ کھیل کے اندر مصروف ہو گیا ہے، کوئی ایسی جو ہے بات تفریح والی بات ہے، تو اللہ اس کے دل کو اپنی یاد کی طرف، اپنی طاعت کی طرف موڑ دے۔ لیکن یہ دعا کن کے لیے کر رہے ہیں فرشتے؟ ان کے لیے کہ جن کا معمول ہے پہلے آنے کا، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ وَكَانَ يُرَى فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ، اور یہ دیکھا جاتا تھا پہلی صدی میں، پہلے زمانے میں، سحرن اور بعد الفجر، کہ عین سحری کے وقت یا فجر کے فوراً بعد، میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، صبح صبح سرسا ایک قصبہ ہے، وہ اب ہریانہ میں ہے، اس وقت وہ مشرقی پنجابی کا قصبہ تھا، ضلع حصار کا قصبہ، چھوٹا سا تھا، 20,000 25,000 کی آبادی ہوگی، لیکن یہ کہ وہاں ہندو تھوڑے تھے، مسلمان زیادہ تھے، اور آس پاس کے علاقے میں صرف مسلمان تھے، شہروں میں تو ہندو کاروبار انہی کا ہوتا تھا۔ 2/3 جو ہے قصبہ وہ مسلمانوں کا تھا، اور اس 2/3 قصبے میں ایک سڑک جسے چوسر کی سڑک کہا جاتا ہے، بیچوں بیچ شمالن جنوباً شرقاً غرباً، اور عین اس چوک میں ایک مسجد تھی، اور دہلی کی جامع مسجد کی طرح اس کی وہ کرسی اونچی تھی، نیچے دکانیں تھیں، مسجد بڑی عالی شان، بہت اونچا جو ہے اس کا مینار تھا۔ اس مسجد سے مجھے خاص شغف اس لیے ہے کہ میری بسم اللہ وہیں ہوئی ہے، میں نے قاعدہ یسرنا القرآن وہیں پڑھا ہے، تو میری تعلیم یوں سمجھیے کہ اس کا آغاز اس مسجد سے، مجھے خواب میں پاکستان آنے کے بعد یا وہ مسجد آتی رہی ہے بہت عرصے تک، اور یا اپنا وہ گھر جس میں میری ولادت ہوئی تھی اور جس میں کوئی تقریباً یوں سمجھیے کہ 10 برس کی عمر تک میں رہا ہوں، یہی 2 لینڈ مارکس ہیں میری، وہ قبل از تقسیم کی جو 15 برس کی زندگی اس کے۔ سرسے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، صبح سویرے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے اونٹوں کے اوپر، صحرائی علاقہ ہے، اونٹوں پر آتے تھے، سفید براق، ان کے عمامے، ان کے وہ جو صافے پہنے ہوئے ہیں اس کے، اور پھر یہ کہ لمبے لمبے کرتے سفید، تہبند سفید، اونٹوں کے اوپر، ایک ایک اونٹ پر 2 3 آدمی آ رہے، صبح مسجد بھر جاتی تھی، اور جمعے تک وہاں پر محفلیں منعقد ہوتی تھی۔ ایک محفل میں جماعت اسلامی کے لوگ جو اپنا لٹریچر لے کے پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے، لوگ جمع ہیں، لٹریچر کا مطالعہ ہو رہا ہے، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں درس حدیث ہو رہا ہے، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، تو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں بٹ کر ایک ہی مسجد میں لوگ اپنے اپنے مشاغل میں، کوئی صرف قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے۔ تو میں یہ ذرا پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہ عبارت، یہ نقشہ میں نے دیکھا ہے کہ وَكَانَ يُرَى فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ سَحْرًا أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ، سحری کے وقت یا فجر کے فوراً بعد، الطُّرُقَاتُ مَمْلُوءَةً مِّنَ النَّاسِ يَمْشُونَ فِي السَّرْجِ وَيَزْدَحِمُونَ بِهَا إِلَى الْجَامِعِ، کہ لوگ جو ہیں راستے جو ہیں وہ بھر جاتے تھے لوگوں سے، اور لوگ سواریوں کے اوپر آ رہے ہوتے تھے مسجدوں کی طرف، اور راستے ان سے جو ہے ازدحام ہو جاتا تھا ان پر، کأیام العید، ایسے ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں ہوتا، اور یہ حدیث بھی موجود ہے، جمعہ تو عید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کے مانند ہے، حتیٰ اندرس ذالک، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ کیفیت بدلتی چلی گئی، فقیل اول بدعۃ حدثت فی الاسلام ترک البکور الی الجامع، اور یہ کہی گئی ہے بات کہ پہلی بدعت جو اسلام میں شروع ہوئی ہے، مسلمانوں میں آئی ہے، وہ جمعے کے دن صبح سویرے مسجد جانے سے رک جانا ہے، جمعے کے لیے اول وقت میں جانے کی جو ہے جب لوگوں کی عادت ختم ہوئی ہے تو یہ پہلی بدعت ہے۔ وَكَيْفَ لَا يَسْتَحْيِي الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، کیا ہو گیا مسلمانوں کو، وہ یہودیوں اور نصارہ سے شرم نہیں کرتے؟ وَهُمْ يُبَكِّرُونَ إِلَى الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأُحَدِ، حالانکہ وہ الگ صبح جاتے ہیں اپنے سینیگوگز میں اور اپنے چرچز میں ہفتے کے دن اور اتوار کے دن۔ وَطُلَّابُ الدُّنْيَا كَيْفَ يُبَكِّرُونَ إِلَى رِحَابِ الْأَسْوَاقِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، اور دنیا کے طالبوں کو نہیں دیکھتے کیسے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، صبح ہی صبح منہ اندھیرے جو ہے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے سامان لے کر جو ہے منڈیوں کے اندر، صرف بیع و شراء کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے، والربح اور نفع کمانے کے لیے۔ فلم لا یسابقہم طلاب الآخرہ، تو کیا وجہ ہے، لما لا یسابقہم طلاب الآخرہ، آخرت کے طالب ان سے اس مسابقت میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟
وَيُقَالُ إِنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي قُرْبِهِمْ عِنْدَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ قَدْرِ بُكُورِهِمْ مِنَ الْجُمْعَةِ، اور یہ بات بھی کہی ہے کہنے والوں نے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لوگوں کو اتنی ہی سبقت حاصل ہوگی، جلدی دیدار نصیب ہوگا جتنا کہ وہ جلدی جمعے کے لیے جمعے کے دن مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے۔ وَدَخَلَ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بُكْرَةً إِلَى الْجُمْعَةِ بُكْرَةً الْجَامِعَةِ، اور ایک صبح کو جمعے کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت صبح سویرے مسجد جامع میں داخل ہوئے، فَرَأَىٰ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ قَدْ سَبَقُوهُ بِالْبُكُورِ، تو انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص ان سے پہلے بازی لے گئے، سبقت لے گئے، پہلے پہنچے ہوئے مسجد میں۔ فَاغْتَمَّ لِذَٰلِكَ، تو نہایت غمگین ہو گئے حضرت عبداللہ مسعود اس پر، وَجَعَلَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ مُعَاتِبًا لَهَا، اور انہوں نے اپنے آپ کو عتاب کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ کہنا شروع کیا، رابع اربعۃ، تم تو 4 میں کے چوتھے ہو، وما رابع اربعۃ من البکور ببعید، اور یہ جو 4 میں کا چوتھا ہونا ہے یہ تو پھر بکور جو ہے اس میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یہ کیفیت جمعے کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہے کہ جو پسندیدہ ہے، جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔ البتہ جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے وہ صرف آسانی کر دی گئی کہ اذان کے بعد سے لے کر جماعت کے ادا ہو جانے تک۔ بہت ہی مختصر سا مضمون ابھی اس سورہ مبارکہ کا باقی رہ گیا ہے، اب یہ قرض انشاءاللہ کل ہم ادا کریں گے، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کل اصل میں ایک تقریر ہوگی حقیقت نفاق کے موضوع پر، وہ ہے ہمارا جو کل کا اصل موضوع ہے، کیونکہ اگلا درس ہے سورۃ المنافقون کا، اور اس سے پہلے جو ہے میں حقیقت نفاق کے موضوع پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ حضرات اس کے لیے خصوصی اہتمام کی